اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن کو اگر سچ سمجھتے ہیں تو کیا ہماری روزمرہ کی زندگی میں قرآن کے کچھ سچ ہمارے سامنے موجود ہیں جن کو ہم دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکیں کہ قرآن اگر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے لفظ ہیں، اللہ نے ادا کیے ہیں اور یہ سچ ہی رہیں گے، تو کیا اس کی کچھ مثالیں موجود ہیں؟ اس کے لیے قرآن کی چند لائنوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اور اس میں قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ انسان کی آنکھیں موجود ہیں لیکن وہ دیکھتا نہیں، اس کے کان موجود ہیں لیکن وہ سنتا نہیں، اس کی زبان موجود ہے لیکن وہ گونگا ہے، اس کا دماغ موجود ہے لیکن وہ سوچتا نہیں، اس کا دل موجود ہے لیکن وہ یقین اور ایمان سے خالی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن یہ سب کچھ کہتا ہے اور پھر ہم کو نظر نہیں آتا کہ یہ چیزیں وجود رکھتی ہیں کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں ہم دیں گے اور پھر یہ چیز دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا قرآن ہماری زندگیوں میں موجود ہے اور واقعی ہم اس کو دیکھ، سن، سوچ نہیں سکتے، اور اس پہ ایمان لانے کے لیے کیا ہمیں بہت زیادہ کھوج اور ریسرچ کی ضرورت ہے، یا قرآن ہمیں واضح کر رہا ہے کہ اس میں لکھی ہوئی ساری باتیں سچ ہیں؟ ان کا جائزہ لینے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بہت سارے واقعات جو انبیاء کرام سے منسوب ہیں یا دوسرے ان کے اپوننٹس جو ریبیلیس لوگ تھے، باغی تھے، ولن تھے، ان سے جڑے ہوئے واقعات ہیں۔ تو اس کی ایک پوری ہسٹری ہے، اور پھر قرآن آگے بھی ملینز آف ایئرز کا فیوچر بھی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے جو کہ اس میں درج ہے، صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ہسٹری میں چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام پہلے دو انسان تھے جن سے نسل انسانی شروع ہوئی۔ ان کو اللہ پاک نے زمین پہ بھیجا اور انسان کی نسل بڑھنی شروع ہوئی۔ کچھ عرصے بعد آبادی زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس میں قرآن پھر حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کی طرف آ جاؤ۔ لوگوں نے نہیں مانا۔ اس وقت اللہ پاک نے ایک مثال دی ہے کہ حضرت نوح نے ایک ایسی کشتی اللہ کے علم کے مطابق بنائی جس میں انہوں نے بہت سارے انسانوں کو، جانوروں کو ڈالا، اور جب نوح کا طوفان آیا تو ان کو بچا کر لے گئے۔ وہ کشتی بہت سارے مہینوں سمندر میں تیرتی رہی اور پھر انسانوں کو بچا لیا گیا، جن سے آگے انسانی نسل چلی۔ کیا ہم اس کا کوئی سچ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں؟ بالکل، ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے جو وار شپس ہیں جن پہ جیٹس لدے ہوتے ہیں، بہت ہزاروں کی تعداد میں انسان ہوتے ہیں، اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں، ان کا راشن ہوتا ہے، اور وہ کئی کئی مہینے سمندر میں پھرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حضرت نوح کی کشتی کی مثال ڈھونڈتے رہیں کہ اس میں کتنے انسان تھے، وہ کتنے مہینوں تک پھرتے رہے، کس طرح زندہ رہے؟ مثال آپ کی زندگی میں موجود ہے سامنے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی مثالیں قرآن میں دی گئی ہیں کہ ان کی قوم سرکش تھی، اور ان کو اللہ پاک نے ایک ایک کر کے بہت سارے انسانوں کو ایک وقت میں تباہ کر دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو جائے؟ مثالیں زندگی میں موجود ہیں۔ ایٹم بمز گرائے گئے،
ہیروشیما ناگاساکی، ماس ڈسٹرکشن، پورے شہر وائپ آؤٹ ہو گئے۔ قرآن ثابت ہو گیا کہ سچ ہے، ایک دم بہت ساری ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے۔ ہسٹری میں اگر قرآن میں بیان کی گئی ہے تو وہ موجود ہے، اس کی مثال اس زندگی میں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال آ جاتی ہے کہ ان کے پاس بہت طاقت تھی، جن ان کے لیے کام کرتے تھے اور بڑی بڑی بلڈنگیں ان کے لیے بناتے تھے، سمندروں میں غوطے لگا کے ان کے لیے بہت دیر دیر تک موتی تلاش کر کے لاتے تھے۔ کیا اس کی مثال ہماری زندگی میں نہیں ہے؟ بڑی بڑی کرینز دن رات بہت بہت بڑی بلڈنگز بنا رہی ہیں۔ سی ڈائیونگ میں کئی گھنٹوں تک لوگ سمندر کے نیچے تہہ میں رہ کے وہاں سے چیزیں نکالتے ہیں۔ کیا قرآن سچ ثابت نہیں ہو رہا؟ کیا اب بھی ہم اس ثبوت کی تلاش میں ہیں کہ کہاں ہے وہ چیزیں کی جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق کہا گیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا جس سے وہ زریں بناتے تھے۔ کیا اس کی مثالیں موجود نہیں ہیں؟ ہم آج کیا کیا نہیں بنا رہے، ایلوئس سے، دھاتوں سے، ہر چیز کو پگھلا کر اس کو سافٹ کر کے ہر طرح کے ٹولز بنا رہے ہیں ہم۔ کیا یہ ثبوت آپ کے لیے کافی نہیں ہے آپ کی زندگی میں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو آگ سے محفوظ کر لیا جب ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ آپ نے فائر پروفنگ کے کلودنگ آپ نے ایجاد کر لی، آپ کی شٹل سپیس سے واپس آتی ہے، اس پہ ایئر فرکشن سے آگ لگ جاتی ہے، اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اندر انسان محفوظ رہتے ہیں۔ کیا آپ کو کسی اور ثبوت کی ضرورت ہے کہ قرآن سچ کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی مثال آ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بہت سارے دن زندہ رکھا اور پھر وہ زندہ حالت میں باہر آ گئے۔ کیا اس میں ہمیں سب میرینز نظر نہیں آتی جو بہت سارے انسانوں کو لے کر بہت سارے دنوں تک، مہینوں تک سمندر کے اندر پانی کی سطح سے نیچے پھرتی رہتی ہیں اور پھر زندہ انسان اس میں سے باہر آ جاتے ہیں؟ یہ مثال ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر بھی ہمیں قرآن کی مثال کا ثبوت ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال لے لیتے ہیں آپ۔ قرآن دیتا ہے کہ ان کو بیماری ہو گئی اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کہ وہ لوگوں کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ کیا آج میڈیسنز کے ذریعے بہت ایفیکٹولی تھوڑے عرصے میں آپ لوگ شفا یاب نہیں ہو جاتے؟ کیا قرآن کی سچائی کو اور بھی پرکھنے کی ضرورت ہے آپ کو؟ ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ حضرت اصحاب کہف کی مثال لی جاتی ہے کہ وہ سوئے رہے پھر اٹھ بیٹھے۔ آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کوما میں بہت لمبے عرصے تک پڑے رہتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھ جاتے ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اس میں کوئی بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مثال چاہیے تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ، ان کے ساتھ اللہ پاک کی گفتگو اور ان کا کلام، کیا اس چیز کا ثبوت نہیں؟ وائرلیس کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں، فون کی صورت میں دیکھتے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ کیا یہ ثبوت موجود نہیں ہے کہ قرآن میں اگر یہ چیزیں آئی ہیں تو وہ سچ ہیں؟ آپ ہر روز اوپن ہارٹ سرجریز کے سکسیسفل آپریشنز دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے سینے کو چاک کر کے دکھایا گیا تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے سامنے ہدہد پیش ہوا جس نے ان کو رپورٹنگ کی
کہ میں اسپائنگ کر کے آیا ہوں ایسی جگہ سے جہاں پہ ایک عورت حکمران ہے، تو کیا آپ چھوٹے اور بڑے ڈرونز کے ذریعے یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ سب کچھ آج ممکن ہے؟ تو اور ثبوت کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ہم اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات جن کی ہم مثالیں دے سکتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی وہ بھی قرآن سے کنیکٹڈ، ان کی زندگی قرآن کی ایکسپلینیشن ہے۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی مسجد میں بادل کی طرف اشارہ کر کے دعا کرنا کہ اللہ پاک بارش برسا دے، اس کے ثبوت ہم ڈھونڈتے ہیں، جبکہ آج ہم خود آرٹیفیشل رین کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ جس میں انہوں نے مدینہ کی مسجد میں جہنم اور جنت کا نظارہ اللہ پاک نے ان کو کروا دیا تھا، جیسے وہ بالکل سامنے ہو۔ تو کیا آج ہم بگ سکرینز پہ ہر چیز دیکھتے نہیں ہیں بہت دور سے بیٹھ کے؟ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ڈیزرٹ گرین ہو جائیں گے جب دنیا کا اینڈ ہونے کے قریب، اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی۔ تو قرآن کی ایکسپلینیشن ہی ہے۔ تو کیا ہم دیکھ نہیں رہے کہ ڈیزرٹ میں واٹر ہارویسٹنگ کس طرح کی جا رہی ہے، ڈیزرٹ کو کس طرح گرین کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں قرآن آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اس کے علاوہ آپ کو مثالیں دی جائیں، اگر فلائنگ ان دا ایئر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ بیان کیا کہ میں ایک رات میں مکہ سے جروزلم چلا گیا ہوں اور واپس آ گیا ہوں، قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے، تو اس کا ثبوت اب ڈھونڈتے پھریں گے کہ یہ واقعہ سچ ہے کہ نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے نہیں ہیں کہ سیم ڈسٹینس کی فلائٹس ودن 4 to 5 hours چلی جاتی ہیں اس ڈسٹینس پہ اور واپس بھی آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں اللہ پاک نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے اور قرآن میں یہ چیز بیان کی گئی، تو اس کے لیے ثبوتوں کی ضرورت آپ کو اس وقت شاید پڑتی ہو۔ آج آپ کے سامنے اسپیس ٹریولنگ کو بہت بڑی چیز تو نہیں ہے، تو آپ قرآن کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ثبوت لائے اپنی سچائی کے لیے۔ حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھا لیے گئے، کیا اسپیس ٹریولنگ کی مثال نہیں ہے یہ؟ اللہ پاک جب قرآن میں کہتا ہے کہ میں اتنی دور تم سے بیٹھا ہوا ہوں کہ تمہارے زمین کے 1000 سال کے برابر فاصلہ ہے، تو وہاں سے میں تمہیں کنٹرول کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، تمہیں ہدایتیں دے رہا ہوں۔ تو آج یہ سمجھنے کے لیے انسان کو بہت بڑا راکٹ سائنٹسٹ تو نہیں بننا پڑے گا۔ ڈیٹا ٹرانسفر عام چیز ہے، بہت ریموٹلی لوگ کرتے ہیں، دنیا سے باہر بھی یہ کام آ رہی ہے۔ جب آپ روبوٹس کو کنٹرول کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کے مارس پہ بیٹھے ہوئے روبوٹس کو کنٹرول کرتے ہیں، مون پہ بیٹھے ہوئے روبوٹس کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے سیٹلائٹس کو کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ کیا کمیونیکیشن اور اس کی کامیاب پریکٹس نہیں ہے جو قرآن کی سچائی کو واضح کرتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہتا ہے کہ میں ہر چیز کن سے کر دیتا ہوں، تو اس وقت تو لوگ حیران ہوتے ہوں گے، لیکن آج کا انسان اگر حیران ہو تو اس کی عقل پہ دنگ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیا آپ بہت دور بیٹھ کر اپنے فون کے ذریعے وائس کمانڈ سے ٹیمپریچر کنٹرول نہیں کرتے؟ اپنی گاڑیاں ڈرائیو نہیں کر لیتے؟ اپنے سیٹلائٹس کنٹرول نہیں کرتے؟ اپنے کلائمیٹ کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں؟ آپ اپنے گھروں کے لاکس کھولتے اور بند نہیں کرتے ہیں؟ کیا کچھ نہیں کرتے آپ اپنے وائس کمانڈ اور اپنے موبائل کے ذریعے دور بیٹھے ہوئے؟ یہ تو اللہ پاک نے آپ کے سامنے انسان کو کن کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دے دیا ہے، جو ہر روز انسان اس کی پریکٹس کرتا ہے اور اس کو انجوائے کرتا ہے، لیکن پھر بھی آپ قرآن کی سچائی پہ شک کرتے ہیں اور ثبوت مانگتے ہیں کہ کہاں ہے ثبوت، ہمیں لا کر دو۔ ہم بلیو نہیں کرتے کہ قرآن سچا ہے،
قرآن اللہ کا ورڈ ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنریشنز، جتنی بھی نسلیں انسان کی گزری ہیں، ان کے سامنے شاید اتنے واضح ثبوت قرآن کی سچائی کے موجود نہیں تھے جتنے کہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قرآن ہمارے سامنے ہر روز چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ ہم کو قرآن بڑے بڑے بل بورڈز پہ لکھی ہوئی ہدایات کی طرح جتنی مرضی سپیڈ سے ان کے پاس سے کار میں گزریں، آپ اس کو پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، اس طرح نظر آتا ہے۔ آپ بچ بچ کے قرآن سے نکلتے ہیں۔ قرآن آپ کو ہر ایک جگہ پہ راستہ روک روک کر ہمدرد کی طرح سمجھاتا ہے۔ آپ فضا میں ہوں، زمین میں ہوں، سمندر میں ہوں، کسی بھی انسانی شعبے کے ماہر ہوں، مزدور سے لے کر راکٹ سائنٹسٹ تک، کسی بھی شعبے میں آپ کام کر رہے ہوں، قرآن آپ کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی سچائی بیان کر رہا ہوتا ہے، چیخ چیخ کے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ایسا کلام ہوں جو کہ سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ لیکن ہم بالکل ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ قرآن کو دیکھتے ہیں لیکن قرآن ہمیں نظر نہیں آتا، قرآن کو سنتے ہیں لیکن اس کی ہدایت سے بہرے ہیں۔ قرآن ہمارے دماغوں کو اثر کرتا ہے لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں اس کے متعلق، اس کو بولنے میں ہم گونگے بن جاتے ہیں اور ہمارے دل اس کو ماننے سے ابھی تک قاصر ہے اس کی سچائی۔ بے شک کہ وہ ہمیں ہر روز، ہم اس کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتے، زندگی کا تصور ہی آج موجود نہیں ہے قرآن کی سچائی کے بغیر، اور پھر بھی ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ سائنس اور دوسرے علوم کے ماہر لوگوں نے جو اس پہ یقین نہیں رکھتے، ہمیں اس تاثر میں قید کر لیا ہے کہ جب وہ ہمیں قرآن کی سچائی کا ثبوت دیں گے تو پھر ہی اس کو سچا مانا جائے گا۔ ہمیں اس چیز سے بچنا ہوگا۔ ہمیں قرآن کو دیکھتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں، زندگیوں میں اس کا عمل دخل دیکھتے ہیں، اس کے بغیر زندگی ہماری ناممکن ہے، لیکن ہمیں قرآن کو سمجھنا بھی ہوگا۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قرآن پہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن ایٹ لیسٹ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں تو جو یہ کہہ رہا ہے اس کی سچائی کو اپنی زندگیوں میں محسوس کریں۔ جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو قرآن آپ کو ہر جگہ کھڑا ہوا نظر آئے گا اپنی پوری سچائی کے ساتھ، اور پھر آپ کا دل، دماغ، زبان، آنکھیں، کان قرآن کو ہر جگہ محسوس کرنا اور سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ ہم شیطان کے پیچھے نہ چلیں، اور اللہ پاک نے جو یہ بہترین کتاب ہمیں دی ہے اس پہ عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ Thank you very much for watching and giving your time.